مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ وراثت کی قسمیں اگر ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں تو وارث دو طریقے سے مال حاصل کر سکتا ہے جی۔ ایک ہے بالفرض اور ایک بالتعصیب۔ بالفرض کا مطلب کیا ہے؟ وہ حصے جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا بالتعصیب کا مطلب وہ جس کا مقررہ حصہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ فرض مطلب یعنی ان افراد کو وہ حصہ ملنا ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ تعصیب مطلب یعنی اگر بچے گا تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ بالتعصیب کا مطلب یہ ہے جیسے کہ شیخ نے وضاحت کی بڑی اچھی، یعنی اگر مال بچا ہے جس کے قرآن میں حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو دینے کے بعد تبھی وہ مال حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں جو سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا ہے، ان کے کیا حصے ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ماں باپ کے حصے بیان کیے ہیں، اور شوہر اور بیوی کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ایک بھائی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی ماں شریک دیگر بھائی بہنیں ہوتی ہیں جی، تو ان کے کیا حصے ہیں اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سگے بھائی بہن، اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی نہ اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، جس کو کلالہ کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر اس کے ایک بھائی ہے ایک بہن ہے تو شریعت میں اس کے بھی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم میں مختصر طور پر جیسے ان آیات میں ان کی تفصیلات بیان کی گئی بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اصحاب الفرائض یعنی جن کا حصہ متعین ہے اولاد کا حصہ ہے۔ اولاد میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے سلسلے میں اس بات کا حکم دیتا، وصیت کرتا ہے کہ ایک بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹوں کو اس کا دگنا حصہ دیا جائے، اور اسی طرح اگر ایک ہی بیٹی ہے کسی کی تو اس کو آدھا حصہ دیا جائے، اور اگر ایک سے زائد بہنیں ہیں جس کا انتقال ہو گیا اس کے اولاد میں سے ایک سے زائد بیٹیاں ہیں تو اس کو دگنا حصہ دیا جائے، ثلثین دیا جائے، مال کے 3 حصے کر کے 3 لاکھ روپے اگر ہیں تو 2 لاکھ روپے ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ماں اور باپ کا 6واں حصہ ہے اگر ان کی اولاد ہے، اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو 3را حصہ ہے۔ اور اگر وہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہے اس میت کی تو اس کو 3را حصہ تو ملے گا ماں کو مکمل مال کا۔ ہاں اگر وہ ایک سے زائد بھائی یا ایک سے زائد بہنیں ہوں، اگرچہ کہ ماں شریک بھائی بہنیں ہوں، تب اس کا حصہ جو 3را حصہ جا کر پھر 6ویں حصے پہ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام چیزیں تمہیں وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو یہ تمام تفصیلات جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بڑی حکمت کے ساتھ بیان فرماتا ہے، اور تم کو نہیں معلوم کہ ان میں کون زیادہ نفع کے اعتبار سے قریب ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے شوہر بیوی کا تذکرہ کیا، جو نصف اس کا شوہر کو ملتا ہے، آدھا حصہ مال کا اگر جو ہے بیوی کا انتقال ہو جائے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اسی طرح اگر اس کی کوئی اولاد ہو بیوی کی تو اس کو پورے مال کا 4تھا حصہ ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اگر بیوی ہے شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو پورے مال کا 4تھا حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر اس کی کوئی بھی ایک اولاد ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے مال کو 8 حصے کر کے 8واں حصہ بیوی کو دیا جائے گا، ایک بیوی ہو تو بھی یا ایک سے زائد بیویاں ہوں تو بھی۔ تو اللہ نے فرمایا وصیت پوری کرنے کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس آیت میں ان بھائی بہنوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کلالہ ہے، تو اس کی ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہے تو اس کو 6واں حصہ ہے پورے مال کا، بھائی ہو یا بہن ہو۔ اگر وہ ایک سے زائد بھی ہو، ایک سے زائد بھائی ایک سے زائد بہن ہو تو مال کا 3را حصہ ثلث میں وہ پورے کے پورے شریک ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا غیر مضار، یہ تمام جو اللہ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں کسی کو نقصان نہ پہنچائے، جس کا جو حق اللہ نے متعین کیا وہ حق دے، وصیت پوری کرے، قرض کی ادائیگی کرے، اور جو حقوق بیان کیے ان حقوق کے مطابق تقسیم کرے۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ تو یہ ایک آیت میں، اور اسی طریقے سے اسی سورہ نساء کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھائی بہنوں کا تذکرہ کیا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے سلسلے میں تو آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے اولاد نہیں ہے، اس کی ماں باپ نہیں ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں، اسے کلالہ کہتے ہیں، تو اس کی ایک بھائی ہے، اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کا ایک بھائی ہے، یا شوہر مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کی ایک بہن ہے، سگی بہن ہو یا پھر ماں شریک بھائی ہو یا ماں شریک بہن ہو۔ تو اگر ایک ہے تو جس طرح بیٹی اگر ایک ہوتی تو آدھا مال پورا حاصل کر سکتی تھی، اس کے لیے بھی پورا آدھا مال ہے، یعنی آدھا حصہ ہے۔ اور اسی طرح بھائی کا بھی وہی حکم ہے۔ ہاں، اور اگر یہی
ایک سے زیادہ بھائی ہو ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو ثلثان میں شریک ہے، اور اسی طرح اللہ بھائی تعالیٰ اگر مل کر بھائی آ جائے بہن ہیں تو للذکر مثل مثل حظ حظ الانثیین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور دوسری چیز میں ایک وضاحت یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، حصے ہیں وہ اس طرح ہے، یعنی ایک آدھا حصہ اور ایک ربع حصہ مال کا، اور مال کا ثمن حصہ 8واں حصہ، اور اسی طریقے سے مال کا اور سدس حصہ، تو یہ 6 حصے جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس طرح مال کے حصے کر کے بانٹے جا سکتے ہیں۔ اور آخری چیز جو میرے اس موضوع کے تحت یہ ہے کہ بالتعصیب عصابہ کے طور پر سمجھیے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور صرف ایک بیٹا ہے، سمجھیے کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، تو پورا مال جو 3 حقوق پہلے ادا کرنے کے بعد، اس کی کفن دفن کے انتظام کے بعد، وصیت پوری کرنے کے بعد، قرض کے بعد، پورے مال کا وارث وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سمجھو بیٹا نہیں ہے لیکن والد ہے، تو اسی طرح وہ بھی پورا مال کا وارث بن سکتا ہے، پورے مال کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بالفرد اور بالتعصیب تذکرہ فرمایا۔ اور آخری علماء کرام نے اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر رشتہ دار ہیں اور رشتہ دار وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، اور اگر وہ بھی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔